السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، الحمدللہ رب العالمین، ایک لمبے عرصے یا وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر اور آج یہاں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے کتاب اللغۃ العربیہ للمبتدئین کے تحت یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق 11واں سبق ہے، الدرس الحادی عشر، اور یہ فعل پر مبنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ فعل کے متعلق سبق شروع کرنے سے پہلے میں فعل ماضی کے تعلق سے آپ کو کچھ بتا دوں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نحوی یا صرفی ان دونوں علوم میں سے جب کوئی بھی علم پڑھتے ہیں تو علم نحو کو ہم بہت آسان سمجھتے ہیں، اور علم صرف چونکہ اس میں فعل کے متعلق بحث ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ موضوع سخن رہا ہے، اور یہ مانا گیا ہے کہ یہ بڑا ہارڈ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہماری اگر توجہات رہی ہے تو یہ علم نحو سے بہت زیادہ آسان علم ہے، اور در حقیقت کلام کے لیے جیسے ہی علم نحو کی ضرورت ہے ویسے علم صرف کی بھی ہے۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ 11واں سبق جو جملہ فعلیہ فعل ماضی لازم کا استعمال اس پر مبنی ہے، میں اس سے پہلے آپ کو فعل ماضی کے تعلق سے چند اہم باتیں بتاتا ہوں۔ عموماً جب ہم گردان بناتے ہیں تو ضمیر دیتے ہیں، ہوا کے معنی ہوتے ہیں وہ ایک مرد، ہما کے معنی ہوتے ہیں وہ دو مرد، اور ہم کے معنی ہوتے ہیں وہ سب مرد۔ اسی کے بازو اگر میں لکھ دوں ہیا، اس کے معنی ہوں گے وہ ایک عورت، اور اسی کے بازو اگر لکھ دوں ہما تو ہما کے معنی ہوں گے وہ دو عورتیں، اور ہننا وہ سب عورتیں۔ دیکھیں یہاں پر قابل غور بات ہے کہ ضمیر میں جہاں پر بھی ہا آ رہا ہے، یہ ہا اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں پر ہم وہ کا ترجمہ کریں گے۔ لفظ وہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بولنے والا اور سننے والا دونوں بھی کسی تیسری شے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جب ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں اس سے بات نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے میں کہوں کہ زید اچھا لڑکا ہے، اب میرے سامنے یہاں پر محب ہے اور میں بھی ہوں، ہم محب اور میں ہم دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ محب دیکھیے کہ زید اچھا لڑکا ہے۔ اب میں بات محب سے کر رہا ہوں تو محب لفظ تم کی کیٹیگری میں ہوں گے، اور میں بات زید کی کر رہا ہوں تو زید ہوا ہو جائے گا، یعنی وہ کی کیٹیگری میں ہوگا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے عربی میں وہ کے 6 صیغے بنتے ہیں، جہاں بھی ہا آئے گا آپ ترجمہ وہ کا سمجھ جانا، اور ٹھیک اسی طریقے سے جہاں پر ان آئے گا تو یہ ان اشارہ کرتا ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، اور ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کو آپ کہتے ہیں یا تم کہتے ہیں، تو ان میں تم کا اشارہ ہوگا اور ہاں میں وہ کا اشارہ ہوگا۔ تو جس طریقے سے ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے انتا کی بنے گی، انتا تم ایک مرد، انتما تم دو مرد، اور انتم تم سب مرد، انتم تم سب مرد۔ ٹھیک اسی طریقے سے بنے گی کہ انتی تم ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں۔ تو عزیزان محترم، آپ غور کریں گے کہ میں نے یہاں پر 12 ضمیریں لکھی ہے، اور سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں پھر میں فعل بتاؤں گا کہ یہ ضمیر میں وہ ایک مرد ہو گیا، ہوا میں وہ ایک مرد، ہما میں وہ دو مرد، ہم میں وہ سب مرد، ہیا میں وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں، انتا اب ان آ گیا تو یہاں سے تم ہو جائے گا شروع، انتا تم ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد۔ ٹھیک اسی طریقے سے انتی تم ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے آخری ضمیر میں 2 ضمیریں باقی ہے، آخری حصے میں انا میں، نحنو ہم۔ عزیزان محترم، اگر آپ لکھ رہے ہیں تو میں 2 منٹ ایسے ہی آپ کے لیے بورڈ پہ اس کو رکھوں گا، اور اس کے بعد ہم ضمیر کے متعلق جب فعل بنائیں گے اور اس طریقے سے ہم محنت کریں گے تو آپ یقین جانیے گا اگر آپ 15 منٹ روز ایسے ہی طریقے سے محنت کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی 4 مہینے میں ہمارا فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر یہ تینوں پختگی ہم کو ہو جائے گی۔ ہم نے سنا ہے کہ جب آسمان سے بارش تیزی سے اترتی ہے اور وہ چٹان پر گرتی ہے تو اس سے چٹان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے،
چٹان کی مٹی صاف ہوتی ہے اور چٹان صاف و چمکدار نظر آتی ہے، لیکن یہیں جو تیز بارش سے چٹان صاف ہوئی تھی، جب یہ چٹان کے اوپر کوئی درخت ہوتا ہے اور درخت سے مسلسل جب بوند ٹپکتی ہے پانی کی، وہ چٹان کے اوپر سے کہیں سے پر رستے ہوئے پانی درخت سے ہوتا ہوا جب جھاڑ کے پتوں سے بوند بوند جب وہ چٹان پر مسلسل برستا ہے تو یہ بوند بوند مسلسل گرنا یہ چٹان میں سوراخ کر دیتا ہے۔ حالانکہ موسلادھار بارش سے چٹان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ اس میں سوراخ ہوا، لیکن یہی بوند بوند پانی ٹپکنا اس نے چٹان میں کیا کر دیا، ایک قسم کا سوراخ کر دیا اور چٹان پہ اثر کیا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم ایک دن بھی عربی کو 24 گھنٹے پڑھ لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہم کو کیا ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ دھیرے دھیرے 15-15 منٹ گردان بناتے رہے، فعل ماضی کی گردان بناتے رہے، فعل مضارع اور فعل امر۔ ہم 15 منٹ اگر گرامر کو دیں گے، بہت سے بہت 20 منٹ، لیکن یہ پابندی کے ساتھ ہونی چاہیے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے اندر خاطر خواہ تبدیلیاں دیکھیں گے، اور ایک نہج اور ایک طریقہ کے ساتھ ساتھ آپ کو عربی زبان کو سمجھنے کا نہج اور اس کا اسلوب ہے اس کو بولنے کا، یہ دونوں بھی آپ کو میسر آئے گا۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے، یا پھر میں پاؤز کرتا ہوں، آپ اسے لکھ لیجئے 1 منٹ کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم فعل ماضی کی بحث کریں گے۔ صاف نظر آنے مجھے، شروع کریں گے۔ محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ وہی ضمیر ہے، صرف میں نے اس کے معنی میٹا ہوں۔ اب میں یہاں پر ایک فعل داخل کرتا ہوں، اگر آپ گردان بنائیں گے تو میں جس طریقے سے بتا رہا ہوں آپ اسی طریقے سے بناتے رہیں، تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آپ کو ازبر ہو جائے گی اور آپ صیغہ دیکھیں گے اور اس کا معنی آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری امر یہ ہے کہ ہم مسلسل گردان بناتے رہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ پورے ایک جیسے صیغے دکھ رہے ہیں۔ اب فعل کا ہوا، فعل کا مطلب ہوگا وہ ایک مرد نے کیا، وہ ایک مرد نے کیا۔ اب یہی فعل کو آپ دیکھیے گیا کہ میں نے یہاں پر صرف تا ساکن بڑھایا ہے۔ یہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ فعل اور یہ فعلت، صیغہ وہی ہے، یہاں پر تا نہیں ہے اور یہاں پر تا ساکن ہے۔ تو فعل وہ ایک مرد نے کیا اور فعلت وہ ایک عورت نے کیا۔ تو پتہ کیا چلا، ایک مرد سے ایک عورت بنانے کے لیے آپ کے لیے علامت کیا ہے؟ تا ساکن ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے میں یہاں پر الف بڑھا دوں گا، یہ بن گیا فعلا۔ دیکھیے فعلا وہ ایک مرد نے کیا اور فعلا وہ 2 مردوں نے کیا۔ اب ایک مرد سے 2 مرد کا ترجمہ کرنے والی حرکت جو ہے، یہ جو شے دکھ رہی ہے وہ الف ہے۔ اگر یہ الف ہٹا دے تو وہ ایک مرد نے کیا، اور یہی فعلا پہ الف ڈال دیے تو وہ 2 مردوں نے کیا۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے اب وہ 2 عربی میں 2 کا ترجمہ کرنے کے لیے الف آتا ہے۔ اب پھر یہاں مسئلہ ہوگا، یہاں وہ 2 مرد ہے اور یہاں پر وہ 2 عورتوں کا ترجمہ کرنا ہے، تو یہ الف سے پہلے تا دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے فعلتا۔ یہ فعلا وہ 2 مردوں نے کیا اور فعلتا وہ 2 عورتوں نے کیا۔ اب آپ کو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک مرد نے کیا تو علامت زبر آتی ہے، وہ ایک عورت نے کیا تو علامت تا ساکن آتی ہے، وہ 2 مردوں نے کیا تو علامت الف آئے گی، اور وہ 2 عورتوں نے کیا تو علامت الف تو آئے گی لیکن اس کے پہلے تا آ جائے گا، مطلب تا الف علامت آئے گی۔ تو فعلا الف وہ 2 مردوں نے کیا اور فعلتا یہ تا الف وہ 2 عورتوں نے کیا۔ اب جیسے ہی لفظ ہم دیکھیں گے تو ہم یہاں واو ساکن لگا دیں گے، یہ واو میں کی وجہ سے یہ جو زبر ہے یہ پیش ہو جائے گا، اور فعلو کا ترجمہ ہوگا وہ سب مردوں نے کیا۔
تو سب مردوں کا ترجمہ کرنے والی علامت کون سی ہے؟ واو ساکن، اور یہ واو سے پہلے جو زبر ہوتا ہے وہ پیش ہو جاتا ہے۔ وہ ایک مرد کی علامت زبر وہ ایک مرد نے کیا، الف وہ دو مردوں نے کیا، واو ساکن وہ سب مردوں نے کیا، تا ساکن وہ ایک عورت نے کیا، تا الف وہ دو عورتوں نے کیا۔ اور یہاں سے تو بہت آسان ہے، یہ ہننا کا یہ نون ہے، ایک نون یہاں پر لگا دینا چاہیے، اور یہ نون لگا دیں گے تو پہلے والا ساکن ہو جائے گا۔ فعلنا وہ سب عورتوں نے کیا۔ اب آپ اس کو سمجھ لیجئے، زبر وہ ایک مرد نے کیا، الف وہ دو مردوں نے کیا، واو ساکن آ گئی تو وہ سب مردوں نے کیا، تا ساکن آیا تو وہ ایک عورت نے کیا، تا الف آیا تو وہ دو عورتوں نے کیا، اور نون زبر آ گیا، نون زبر، تو یہ نون زبر علامت ہوں گی کہ وہ سب عورتوں نے کیا۔ یہاں پر آپ غور کر رہے ہوگے کہ میں نے جو ضمائر یہاں پر بتائے ہے، یہ ضمیر ہے اور یہ فعل کی علامت ہے۔ زبر میں ہمیشہ وہ ایک مرد نے کیا، الف وہ دو مردوں نے کیا، واو ساکن وہ سب مردوں نے کیا، تا ساکن وہ ایک عورت نے کیا، تا الف وہ دو عورتوں نے کیا، نون زبر وہ سب عورتوں نے کیا۔ اب ہم فعل پڑھیں گے۔ فعلا وہ ایک مرد نے کیا، فعلا وہ دو مردوں نے کیا، فعلو واو ساکن آ رہا دیکھیے وہ سب مردوں نے کیا، فعلت یہاں پر تا ساکن آ رہا، یہ تا ساکن سے وہ ایک عورت نے کیا، فعلتا آخر میں تا الف آ رہا، اور یہ تا الف سے وہ ایک عورت سے کتنی عورتیں ہو گئی؟ وہ دو عورتوں نے کیا، اور فعلنا یہ نون آ رہا ہے تو نون سے وہ سب عورتوں نے کیا۔ یہاں تک تو ہم نے فعل کو اچھے سے سمجھ لیا ہے۔ اب ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں انتا سے تم کا ترجمہ ہو جاتا ہے، انتا تم ایک مرد نے، انتا تم ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تم ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں۔ اب یہ ہننا یہ چھٹے نمبر پہ آتا ہے، 1 2 3 4 5 اور یہ 6، پھر یہ آئے گا 7 8 9، یہ 10 11 اور یہ 12، یہ 13 اور یہ 14۔ تو اب آپ دیکھیے گا کہ چھٹے صیغے کو صیغہ انقلابیہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر سے تیسرا ایک بار ساکن ہو گیا تو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ اب یہاں تیسرے نمبر پہ لام آ رہا ہے، تیسرا حرف لام ہے، ایک بار ہننا پہ تیسرا ساکن ہو گیا۔ ماضی میں ہمیشہ ہننا پہ چھٹے صیغے سے تیسرا ساکن ہو جائے گا تو یہ آخر تک۔ انتا سے بہت زیادہ شارٹ کٹ ہے، انتا میں تم ایک مرد کا ترجمہ شروع ہو جاتا ہے، یہ ان نکال دیجئے، جیسے ہی ان نکالے تو بچا تھا تا، یہ یہاں پر تا لگا دیجئے۔ انتا فعلتا تو ترجمہ ہو جائے گا تم ایک مرد نے کیا، تو تم ایک مرد کی علامت کیا ہو گئی؟ تا زبر، اور پہلے والا اس کا ساکن۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہی میں نے یہاں سے ان نکال دیا تو یہاں پر تما بچ جائے گا، تو یہی تما آخر میں لگا دیجئے۔ انتما تو ترجمہ ہو جائے گا انتما فعلتما، تم ایک مرد سے کتنے مرد ہو جائیں گے؟ تم دو مردوں نے کیا۔ اب تم دو مردوں کی علامت ظاہر کرنے کس سے ظاہر ہو رہی ہے؟ کون سی علامت سے؟ تو وہ ہے لفظ تما۔ اب اسی طریقے سے میں جیسے ہی یہاں سے ان نکال دوں تو یہاں پر تم بچ جائے گا، جیسے ہی ان نکالا، یہ جیسے انتا انتما انتم، اب ان نکالے تو یہاں تم بچے گا تو یہاں کا تم یہاں پر لگا دیں گے، انتم فعلتم، ترجمہ ہو جائے گا تم سب مردوں نے کیا۔ تو تم سب مردوں کے لیے علامت کون سی ہے؟ لفظ تم ہے۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے یہ ان نکال دیا اگر میں نے تو یہاں پر تی بچ جائے گا، میں یہاں پر لگا دوں گا انتی فعلتی، تم ایک عورت نے کیا۔ تم ایک عورت کی علامت کیا ہو گئی یہاں پر؟ تازیر۔ دیکھیے تازبر میں تم مرد نے کیا، تازیر میں تم ایک عورت نے کیا، تما تم دو مردوں نے کیا، اور ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہی یہاں سے میں ان نکال دوں گا تو یہاں پر بھی تما بچ جائے گا، تو یہاں تما، یہاں پر میں تما لگا دوں گا، تو تما تم دو عورتوں نے کیا۔ تو دیکھیے تم دو مردوں نے کیا تبھی بھی تما، اور تم دو عورتوں نے کیا تبھی بھی تما۔ یہ تم دو مرد تم دو عورتیں نظر آتی ہے، ہم تم اس کو کہتے ہیں جس سے بات کرتے ہیں، اور آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کا سامنے ہونا یا اس کا جاننا آپ کو ضروری ہے۔ تو تما میں بھی تم دو مرد بھی آئیں گے اور تما میں تم دو عورتیں بھی آئے گا۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے انتنا کا اگر میں ان کٹ کر دوں، انتنا کا اگر میں ان کٹ کر دوں تو بچے گا کیا؟ ان کٹ کر دوں تو تننا بچے گا، یہی تننا میں یہاں پر لگا دیتا ہوں، انتنا فعلتنا، تم سب عورتوں نے کیا۔ تو تم سب عورتوں کی علامت یہاں پر کیا ہو رہی ہے؟ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تم سب عورتوں کی علامت یہ تننا ہو رہی ہے، یہ جو تننا آ رہا ہے
تو پتہ کیا چلا؟ تا زبر تو ایک مرد نے کیا، تما تم دو مردوں نے کیا، تم سب مردوں نے کیا، تا زیر تم ایک عورت نے کیا، تما تم دو عورتوں نے کیا، تننا تم سب عورتوں نے کیا۔ اب جیسے ہی انا آئے گا تو میں یہاں تا پیش لگا دوں گا۔ یہ تا پیش کا مطلب ہوگا کہ میں نے کیا، میں نے کیا، یہ علامت کون ظاہر کریں گی؟ تا پیش۔ اور اسی طریقے سے نا اگر لگا دوں، نا تو ہو جائے گا کہ ہم نے کیا، مطلب فعلنا، یہ نا سے کس نے کیا؟ ہم نے کیا۔ یہ نا کس کو بتائے گا؟ ہم کو بتائے گا۔ اب یہ ماضی کے پورے ہو گئے۔ زبر وہ ایک مرد نے کیا، الف وہ دو مردوں نے کیا، واو ساکن وہ سب مردوں نے کیا، تا ساکن وہ ایک عورت نے کیا، تا الف وہ دو عورتوں نے کیا، نون زبر وہ سب عورتوں نے کیا، تا زبر تو ایک مرد نے کیا، تما تم دو مردوں نے کیا، تم سب مردوں نے کیا، تی تم ایک عورت نے کیا، تما تم دو عورتوں نے کیا، تننا تم سب عورتوں نے کیا، تو میں نے کیا، نا ہم نے کیا۔ اب میں پوری گردان پڑھ رہا ہوں، میں نے پہلے آخر کی علامت پڑھا تھا، اب پورا پڑھ رہا ہوں۔ فعلا وہ ایک مرد نے کیا، فعلا وہ دو مردوں نے کیا، فعلو وہ سب مردوں نے کیا، فعلت وہ ایک عورت نے کیا، فعلتا وہ دو عورتوں نے کیا، فعلنا وہ سب عورتوں نے کیا، فعلتا تم ایک مرد نے کیا، فعلتما تم دو مردوں نے کیا، فعلتم تم سب مردوں نے کیا، فعلتی تم ایک عورت نے کیا، فعلتما تم دو عورتوں نے کیا، فعلتنا تننا میں تم سب عورتوں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، یہ تو میں کا ترجمہ ہوگا، میں نے کیا، فعلنا یہ نام ہم کا ترجمہ ہوگا، فعلنا ہم نے کیا۔ اب اس کو آپ منہ زبانی علامتیں یاد کر سکتے ہیں۔ اگر 14 علامتیں رٹ کے آپ یاد کریں گے تو 15 منٹ میں یاد ہو جائے گی۔ دیکھیں میں بن دے کے آپ کو سناتا ہوں، آپ غور کیجئے گا۔ زبر وہ ایک مرد نے کیا، الف وہ دو مردوں نے کیا، واو ساکن وہ سب مردوں نے کیا، تا ساکن وہ ایک عورت نے کیا، تا الف وہ دو عورتوں نے کیا، نون زبر وہ سب عورتوں نے کیا، تا زبر تا تو ایک مرد نے کیا، تما تم دو مردوں نے کیا، تم سب مردوں نے کیا، تی تازر تی تم ایک عورت نے کیا، تما تم دو عورتوں نے کیا، تننا تم سب عورتوں نے کیا، تاپش تو میں نے کیا، نون الف نا یا نون الف زبر نا ہم نے کیا۔ اس طریقے سے آپ یاد کریں گے تو یہ علامتیں آپ آخر کی یاد کر لیجئے۔ سارے صیغے اسی پر مبنی ہے، صیغے بدل سکتے ہیں، یہ علامتیں کبھی بھی نہیں بدلے گی۔ اب مثال کے طور پر میں ایک گردان آپ کے سامنے بنا رہا ہوں لغیبہ سے، وہ لغیبہ سمجھنے کے بعد انشاءاللہ ہم سبق کو پڑھیں گے۔ دیکھیں میں یہاں پر صیغہ لغیبہ لکھ رہا ہوں، ایک گردن آپ کو اور بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں کچھ صیغے دوں گا، وہ صیغوں پر آپ گردن بنائیں گے۔ گردان بناتے وقت سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ چھٹے پہ آنا، 1 2 3 4 5 6، اور چھٹے سے تیسرا حرف ساکن کر دینا۔ 7 8 9 پہ بھی ساکن، 10 پہ بھی ساکن، 11 پہ بھی، 12 پہ بھی، 13 پہ بھی ساکن ہو جائے گا تیسرا حرف، اور 14 پہ بھی تیسرا حرف ساکن ہو جائے گا۔ اب لغیبہ وہ ایک مرد نے کھیلا، دیکھیں میں کیسا بنا رہا ہوں، آپ ایسی بنائیں گے۔ لغیبہ الف وہ دو مردوں نے کھیلا، لعبو واو ساکن وہ سب مردوں نے کھیلا۔ اب یہاں چوتھے پہ آؤں گا تو میں تا ساکن دے دوں گا، لعبت تا ساکن وہ ایک عورت نے کھیلا۔ اب پانچویں پہ آؤں گا تو تا الف دے دوں گا، لعبتا وہ دو عورتوں نے کھیلا۔ اور چھٹے پہ آؤں گا تو یہاں سے چھٹے سے تو عدد بدل کا سسٹم ہو جاتا ہے، سیم کا، یا آخر میں ضمیر کے آخر کا اور فعل کے آخر کا حصہ ایک جیسا آتا ہے چھٹے سے۔ لعبنا وہ سب عورتوں نے کھیلا۔ دیکھیں 5 تک ہم کو سمجھنا ہے، چھٹے سے تو ضمیر کا آخری حرف اور فعل کا آخری حرف دونوں ایک جیسے آئیں گے۔
لعیبہ وہ ایک مرد نے کھیلا، لعیبہ الف آ گیا وہ دو مردوں نے کھیلا، لعیبو واو ساکن ہے وہ سب مردوں نے کھیلا، لعیبت وہ ایک عورت نے کھیلا، لعیبتا تا الف آ گیا وہ دو عورتوں نے کھیلا، لعیبنا وہ سب عورتوں نے کھیلا۔ اب انتا کا تا اور لعیبتا کا تا، انتا لعیبتا تم ایک مرد نے کھیلا، انتما لعیبتما انتما کا تما اور لعیبتما کا تما، دونوں بھی آخری حصے، ضمیر کا آخری حصہ اور فعل کا آخری حصہ دونوں سیم آئیں گے، تو یہاں ہو جائے گا تم دو مردوں نے کھیلا، انتم لعبتم تم سب مردوں نے کھیلا، انتی لعبتی تم ایک عورت نے کھیلا، انتما لعبتما تم دو عورتوں نے کھیلا، انتن لعبتن تم سب عورتوں نے کھیلا، انا آیا تو تا پیش آ جائے گا، انا لعبتو میں نے کھیلا، اور نحنو آیا تو نہ آ جائے گا، نحنو لعبنا ہم نے کھیلا۔ اب اس کے بعد میں صیغے دوں گا اور آپ بنائیں گے، اور کمنٹ میں مجھے بتائیں گے 6 پورے 14 صیغے بتا کے، میں انشاءاللہ ماضی کے تعلق سے ہر ایک کا کمنٹ چیک کروں گا، اور مجھے یہ سمجھ میں بھی آئے گا کہ آپ کے سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ سمجھنا کچھ نہیں ہے، صرف علامتیں لگانا ہے، اور علامتیں کس طریقے سے لگانا ہے یہ ہم وضاحت سے دیکھ چکے ہیں۔ اب میں آپ کو چند صیغے دے رہا ہوں، آپ اسے صیغے بنائیے گا۔ آپ وصلہ سے بنائیے گا، وصلہ، حضرہ، وصلہ وہ ایک مرد پہنچا، کہیں پر بھی پہنچنا، اور حضرہ وہ ایک مرد حاضر ہوا۔ آپ یہ 2 صیغوں پہ بنائیں گے انشاءاللہ، اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے یا نہیں سمجھ میں آیا ہے، اور پورے صیغے بنا کے بتائیے، تو پھر مجھے بھی سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔